اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق اللہ العظیم۔ دوستو، غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو بہت سے واقعات پیش آئے، لوگوں نے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ نے سنا تھا ان میں سے دو بات تھی اور بڑی خطرناک بات تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ جب محمد ہی نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم اپنے خاندانوں سے اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے کیوں دشمنی مول لیتے ہو؟ انہی کے دین میں شامل ہو جاؤ تم بھی، اور اپنا پیار محبت سے رہو، امن سے رہو، اطمینان سے رہو، لڑائی جھگڑے سب ختم، انہی کے دین میں شامل ہو جاؤ۔ دوستو، یہ کہنے والے منافق تھے، منافق۔ ظاہر بات ہے کہ پکے سچے مسلمان تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کی جو بات تھی، ان کا جو کہنا تھا، وہ تو آپ نے سن رکھا، پچھلے ہفتے میں بھی سنا تھا، اور نہ وہاں کافر موجود تھے۔ تو یہ باتیں تھیں منافقوں کی، اور منافق بدترین قسم کا کافر ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھو آپ۔ اسی طریقے سے دوسری بات تھی، وہ بھی تھی منافقوں ہی کی، کہ ہمارا مقابلہ، ہم مکے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے واسطے سے ابو سفیان سے صلح کر لو، یہ بھی بات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ان دو باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ ان دو باتوں کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نصیحت فرماتے ہیں، رہنمائی اور ہدایت فرماتے ہیں، اور ان کے واسطے سے آنے والی امت کو، آنے والے مسلمانوں کو، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو نصیحت فرماتے ہیں۔ میں ترجمہ کرتا ہوں پہلے، اور اسی سے آپ بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تم کو واپس کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اور پھر تم بالکل ہی ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھو، ان دو واقعات سے تو اس کا جوڑ بالکل صاف ہے۔ ایک میں تو صاف صاف کافروں کے دین کی طرف، مشرک اور کفر کی طرف لوٹنے کی دعوت تھی، قومی یکجہتی کے نام پر، امن کے نام پر، امن کے نام پر۔ جی سن لیو میرے الفاظ آپ، قومی یکجہتی اور امن کے نام پر کفر کی طرف لوٹنے کی ترغیب تھی۔ اور دوسری اگرچہ صاف صاف نہیں تھی، لیکن انجام اس کا بھی یہی تھا۔ ابو سفیان سے جب صلح ہوگی تو پھر انجام اس کا بھی یہی ہوگا، اور پھر تم مکمل طور پر ناکام ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا مددگار اور حمایتی ہے، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ بات بالکل صاف ہو گئی، اور وہاں تک جو مطلب بتایا تھا وہاں تک آپ سمجھ گئے۔
اب آپ سمجھیے گا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ جب جب بھی کفر کو اور کافروں کو کچھ غلبہ حاصل ہوگا، وہ ایسی تدبیریں کرنے لگیں گے جس سے اسلام اور مسلمان مٹ جاوے۔ بہت ساری آیتوں میں یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ کبھی تو یہ دعوت بالکل کھلے عام ہوتی ہے، مثال کے طور پر اس زمانے میں گھر واپسی بالکل کھلے عام دعوت ہوتی ہے، اور کبھی یہ دعوت ڈھکے چھپے ہوتی ہے۔ ارے ہم تم دونوں ایک ہی نہیں ہیں کیا؟ ہم سب ایک ہی نہیں ہیں کیا؟ ہمارے باپ دادا ایک ہی نہیں ہیں کیا؟ سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے، سب کا خون ایک ہی ہے نہیں کیا؟ سب کے پروج ہندو ہی ہے نہیں کیا؟ یہ سب ڈھکے چھپے ہے، اور یہ بھی کفر کی دعوت ہے، یہ بھی کفر کی دعوت ہے۔ جی ہاں، یہ بھی کفر کی دعوت ہے۔ پھر کبھی اس کے ساتھ ہمدردی کا شامل کر لی جاتی ہے کہ امن سے رہو، امن چین سے رہو، کیونکہ بڑا دل دکھاؤ، وہ مسجدیں حوالے کر دو، امن چین سے رہو، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر وجہ فساد اور وجہ جھگڑے کی ایک ہو تو چلو ختم بھی کر دے، لیکن کہاں تک؟ کوئی حد تو ہو، کوئی حد تو ہو۔ کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں، جب تک کہ انہی جیسے نہ ہو جاؤ۔ انہی جیسے ہو جاؤ گے تب بھی کچھ نہیں ملنے گا، کچھ نہیں ملنے گا، ہزاروں سال تک کچھ نہیں ملنے گا، پھر بھی تمہاری پہچان باقی رہے گی، یہ فلانے ہیں، پھر بھی وہی پہچان رہے گی۔ یہ ہے، اس واسطے ان سب حالات کو سمجھنا چاہیے، اور نفس اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو بات ہوگی بالکل اس کی جو صاف صاف ہے۔ اب میں دیکھو، کوئی بھائی، میری غلطی تو ہو سکتی ہے چونکہ میں ایک مسئلہ اپنی سمجھ سے بتا رہا ہوں، لیکن بری نیت نہیں میری، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، پوری دلیل پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میری بات غلط بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان نام سے کے بجائے ان ناموں سے مشہور کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چوہان، مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کھوکر، اور نہ معلوم کیا 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 اپنے آپ کے ساتھ، اپنے ناموں کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ یہ اس بات کو بتاتا ہے، یہ اندر کی بات جو ہے دل کی، وہ اس طریقے سے ظاہر ہوئی ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے، دل کے اندر اس میں کچھ ہے، اب وہ اسی کو فخر سمجھتا ہے، اور اس لیے اپنے نام کے ساتھ یہ لقب لگا رہا ہے۔ اور ہمارے نام کے ساتھ جب یہ لگے گا تو ہمارے آنے والی نسلیں دور تک جان جائیں گی کہ ہاں معاملہ اس طرح کا ہے۔ یہ تو یہ بھی ایک ڈھکے چھپے ادھر ہی جانے کی دعوت ہے۔ یہ بات ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک تیسری بات سنو، اور یہ بات بالکل پکی ہے۔ اگر کوئی شخص ہم کو اپنی ایسی چیز کی دعوت دے جو ان کی مذہبی چیز ہے، بالکل ایک دم مذہبی چیز ہے، تو یہ بھی مذہبی کی دعوت ہے۔ دیوالی، ہولی، جنم اشٹمی، رام نومی، فلانا ڈھماکہ، یہ جو بھی کچھ چل رہی ہیں یہ چیزیں، یہ بظاہر دعوت کفر کی دعوت نہیں ہے، لیکن ان میں شریک ہونے کا نتیجہ وہی ہے، ان میں شریک ہونے کا نتیجہ وہی ہے۔ اسی واسطے
جو آدمی چاہے زبان سے کلمہ پڑھے لیکن وہ دوسرے مذہب والوں کے جو مخصوص مذہبی اعمال ہیں ان میں شریک ہو تو حکم ہے کہ وہ کافروں میں شامل ہے، کافر ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اور انہی صاحب بہت دور تک کی بات سمجھ گئے ہوں۔ اس کے بعد ایک بات اور سن لو، دیکھو برا نہ مانیو اور نہ غلط جائیو۔ اگر کوئی لڑکی کوئی عورت تمہاری طرف کو دیکھ کے ہنس دے، مسکرا دے، اب بتاؤ تمہارے دل میں کیا آئے گا؟ بس تم جان گے کیا آئے گا تمہارے دل میں، اور میرے دل میں بھی کیا آئے گا، مجھے کچھ امید ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، جب ہم اپنی بزدلی دکھاتے ہیں اور جب ہم ان کی چیزوں میں شریک ہوتے ہیں، اب ہم ان کی بات مانتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں، تو انہیں امید ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ آ سکیں ادھر، تو وہ پھر اپنی کوششیں تیز کر دیتے ہیں۔ اس واسطے اس بات کی 5 وقت نہیں بلکہ 5 وقت سے بھی زیادہ اس کی دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ میں ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور ہر اس کام سے، ہر اس بات سے جس سے فی الحال ایمان خطرے میں پڑتا ہو یا اندیشہ ہو خطرے میں پڑنے کا، اس سے بچو اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آؤ۔ وہ آخری ہتھیار امن اور روزگار یہ ہے، یہاں لا کے وہ ہمیں بہلاتے پھسلاتے ہیں، امن اور روزگار۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے، وہ تمہیں ہر طرح کی تمہاری مدد کرے گا، تم ثابت قدم رہو۔ اب دیکھو پھر میں دوبارہ وہ قصہ تھوڑا سا دوبارہ لوٹاتا ہوں۔ جب وہ جو گھاٹی تھی جس میں 50 آدمی مقرر کیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی شکست ہو یا فتح تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، پھر ان میں آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ نے کہا کہ وہ تو جنگ ہی ختم ہو لی، اب تو یہاں سے کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو چلے گئے۔ کچھ وہیں رہے، جو وہاں رہے وہ کم تھے، وہ پھر خالد ابن ولید جو ادھر سے لے کر آئے اپنا دستہ، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور وہ وہاں سے اندر داخل ہو کر مسلمانوں پر ایک بار کی ٹوٹ پڑے، مسلمان بھی منتشر ہو گئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ آئی۔ یہ اس کے بعد دیکھو ہوتا کیا ہے، اس کے بعد ہوتا یہ ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، قتل کی بھی افواہ پھیل گئی اور مسلمان بھی تتر بتر ہو گئے۔ ابھی اگلی آیت میں آ رہا وہ بھی تتر بتر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ خود میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور کافی دور جانے کے بعد ان کو احساس ہوا یار وہ تو اتنے کمزور ہو گئے تھے، وہ تو سب بھاگ بھوگ گئے تھے، اگر ہم وہاں جمتے تو ان کو بالکل ختم کر کے آ سکتے تھے، ہم نے غلطی کی، ہم کیوں آ گئے واپس؟ وہی آپس میں باتیں کرنے لگے، اور پھر یہ مشورہ ہونے لگا کہ ان کی کمر تو ٹوٹ ہی گئی ہے، اگر ہم ابھی واپس جا کر ان پر حملہ کر دیں تو وہ ہمارے حملے کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ یہ ہے تو یہ میدان سے واپس ہونا، جیتنے کے باوجود میدان چھوڑ کر چلے جانا، اور پھر جب ہوش آیا تو واپسی کا ارادہ کیا اور واپس نہ آنا، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک چرواہا کہہ لو یا گزرنے والا راہگیر کہہ لو، اس کو کچھ پیسہ دیا اور یوں کہا کہ تو مدینے میں جا کر یہ خبر پھیلا دے، افواہ پھیلا دے کہ مکے والے بھی واپس آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے بھی دوبارہ واپس آ رہے ہیں، بس اس پر اکتفا کیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک رعب ڈال دیا تھا،
اور ایک خوف اور ایک ہیبت ان کے دل کے اندر پیدا فرما دی تھی۔ اس رعب اور اسی خوف اور ہیبت کی وجہ سے تو وہ میدان چھوڑ کر گئے، اور اسی رعب اور اسی خوف کی وجہ سے، اسی ہیبت کی وجہ سے ان کو ہمت نہیں ہوئی پھر واپس جا کر مدینے پر حملہ کرنے کی۔ اور ادھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جب خبر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ وہ واپس آ کر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غزوہ احد میں شریک تھے بس وہی، اور کوئی اس میں نیا آدمی شریک نہیں ہوگا، صرف وہی چلے میرے ساتھ۔ اور جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حمراء الاسد ایک جگہ تھی، وہ جہاں جو وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ہم وہیں جا کر ان پر حملہ کریں۔ تو مسلمان بچے کھچے مسلمان جو بھی چل سکتے تھے ان کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بڑھے۔ لیکن جب ان کو خبر ہوئی کہ محمد خود آ رہے ہیں تو پھر تو بھاگم بھاگ انہوں نے مکے میں گھس کے ہی پیچھا دیکھا، پھر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کو بیان فرما رہے ہیں، اب ترجمہ کیجئے اور سنیے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں کافروں کے دلوں کے اندر رعب، بما اشرکوا باللہ، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، ما لم ينزل به سلطانا، ان چیزوں کو شریک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کے اللہ کا شریک اور صحیح ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس شرک کی بنا پر اور اس شرک کو مٹانے اور مشرکوں کو کمزور کرنے کے واسطے ہم ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیتے ہیں، جس کا نتیجہ اب آپ نے سنا۔ اور یہ سب کچھ دنیا میں ہوگا اور آخرت میں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اگلی آیت شریفہ میں بھی وہی بتایا جا رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور کچھ نئی بات ہیں اس میں، سنیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب کہ تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ غزوہ احد کے شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار میدان چھوڑ کے بھاگے، وہ تو پھر گھوم کر پیچھے سے آ کر اور وہ درہ اور گھاٹی خالی دیکھ کر وہاں سے جو حملہ ہوا تب پاسا پلٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، یعنی اپنی مدد بھیجی اور تم کو فتح اور غلبہ دیا کہ تم اللہ کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، حتیٰ کہ جب تم رائے میں کمزور ہو گئے اور آپس میں ایک معاملے میں اختلاف کر بیٹھے اور تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اس کے بعد کہ تم اس کو دیکھ چکے تھے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ کس کو پسند کرتے ہو؟ فتح کو، غلبے کو۔ تو اپنی فتح اور اپنا غلبہ دیکھ چکے تھے، اس کے بعد تم نے اللہ کے حکم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی اور آپس میں اختلاف کر بیٹھے، رائے میں کمزور ہو گئے۔ اس سبب سے تمہیں یہ شکست نصیب ہوئی اور اس سبب سے تمہیں یہ تکلیف دیکھنی پڑی۔ یہ سب باتیں وہی ہیں، رائے میں کمزور ہو گئے جب ان میں آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ آخر تک یہیں جمے رہنا، تو ہم آخر تک یہیں جمے رہیں گے۔ کچھ یہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہمیں یہاں پر جنگ ختم ہونے تک
بٹھانا تھا، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ ہی چکے، اب یہاں بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ؟ یہ آپس میں اختلاف ہوا، یہ ہوا۔ اسی لیے بھائیو یہاں پر اس بات کا خاص دھیان رکھنا، خاص اپنی غرض کی وجہ سے، اپنے مفاد کی وجہ سے، خاص اپنے مفاد کی وجہ سے قومی اور اجتماعی کاموں میں حتی الامکان رائے کا اختلاف بھی نہ ہونے پائے۔ اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی مفاد کی بنا پر قومی اور اجتماعی کاموں میں اختلاف ہرگز نہ ہو۔ اگر ہماری نہ بھی بات منے تب بھی اس بنا پر سمجھداری کا ثبوت دو کہ اگر میری رائے صحیح بھی ہے، لیکن جب میری رائے مانی جائے گی اور میں اپنی رائے پر اڑوں گا تو اختلاف ہو جائے گا۔ تو ایسی باتوں میں، اجتماعی کاموں میں خاص طور سے اتفاق رائے سے ہی فیصلے لیے جانے چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو اپنی رائے واپس لے لینی چاہیے، اسی ایک بات پر متفق ہو جانا چاہیے۔ اور آپس کا اختلاف ہمیشہ کمزوری کا سبب بنتا ہے اور ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صاف صاف کہہ دیا وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس وجہ سے تمہیں یہ شکست ہوئی۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، مشرکوں کے دلوں میں ان کے شرک کی بنا پر۔ تو میرے دوستو، کفر اور شرک یہ اللہ کے عذاب کا سبب ہے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی یہ بھی اللہ کے عذاب کا سبب ہے، اور یہ دنیا کے اندر ذلت اور فقر وغیرہ ان کا سبب ہے۔ یہ بات کھلے طور پر یہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ بس ایک بات کا میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو، ویسے آپ میرا یہ جواب پہلے بھی سن چکے ہوں گے۔ جی ہاں، کوئی شخص کہتا ہے چلو جی ہم بدعتی ہی صحیح، چلو جی ہم گناہگار ہی صحیح، لیکن ہم تو کافروں اور مشرکوں سے تو افضل ہیں، اور کافروں اور مشرکوں کے مقابلے میں تو ہماری مدد ہونی چاہیے۔ یہ کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں لوگ، کہہ سکتے ہیں نہیں بلکہ کہتے ہیں۔ ہاں، اس کا جواب ابھی آپ کو آگے ملے گا، اور وہیں پر میں بھی تھوڑی سی بات وضاحت کے واسطے کہوں گا۔ اب آگے چلیے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو درے پر اور اس ناکے پر 50 آدمی کھڑے ہوئے تھے، جب وہاں آپس میں اختلاف ہوا اور زیادہ تر وہاں سے نکل آئے، تو وہ آ کر جو کافر مال چھوڑ کر جا رہے تھے اس مال کو اکٹھا کرنے لگے، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگے۔ تو کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جو تھے اللہ کے حکم کے، اللہ کے رسول کے حکم پر قائم تھے، وہ وہیں کھڑے رہے۔ تو ان کو کہا کہ وہ آخرت چاہتے تھے، اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول کے حکم کی وہ پابندی کر رہے تھے، اور جو لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے وہ گویا کہ دنیا چاہ رہے تھے۔ دوستو، یہ بہت سخت تعبیر ہے، ورنہ اصولی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر وہ وہیں کھڑے رہتے تو مال غنیمت میں ان کو تب بھی اتنا حصہ ملتا، اور جب وہ میدان میں آئے اور مال اکٹھا کرنے لگے تب بھی ان کو اتنا حصہ ملا۔ تو یہ اس بنا پر کہنا ہے
کہ بجائے اس کے کہ یہ بات ان کے دل میں آتی کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے ہی ڈٹے رہیں، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو غنیمت اکٹھا کر لو، تو یہ بھی ایک شکست کا سبب ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تم کو آزما۔ جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اور تم فتح بھی تمہیں حاصل ہو گئی تھی، ابتدائی فتح بھی تمہیں مل گئی تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ان سے ہٹا دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ یہی ہے وہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں پر، نیک بندوں پر جو حالات لائے جاتے ہیں وہ آزمائش کے واسطے اور تربیت کے واسطے لائے جاتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کھلا بدعتی بھی یقیناً کھلے مشرک سے افضل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کو ڈھیل دیتا ہے اور مومنوں کے ساتھ مومنوں کو ٹائٹ رکھتا ہے تاکہ وہ اس غفلت سے، نافرمانیوں سے، دنیا کی محبت سے نکل کر صحیح معنی میں مومن اور متقی بنے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے سب اسی لیے ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ اس میں معاملے میں جو بھی تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، جانے میں انجانے میں جو بھی کچھ تم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ نے وہ معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر بہت ہی فضل والے ہیں، بہت ہی کرم رحم کرنے والے ہیں۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، یہ بات میں نے بیان تو کر دی لیکن اس کو اور صاف کر رہا ہوں میں۔ یہ آیت شریفہ، جب یہ افواہ اڑی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو طرح طرح کی باتیں آئی سامنے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ ہوا، اور آس پاس کوئی نہیں بچا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے سے نکل کے اوپر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ان کو بلایا، پکارا، اپنی طرف واپس بلایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، آپ کے بلانے پر وہ واپس نہیں آئے۔ اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے پکارا اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں، اور وہ تم کو واپس بلا رہے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر پھر سب لوگ واپس آ گئے۔ یہاں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جو میدان چھوڑ کر بھاگے تھے، وہ وہی خیالات تھے جو بار بار سن رہے ہیں آپ کہ اب محمد نہیں رہے تو اب جنگ لڑ کر ہی کیا کریں گے۔ تو جن کے دل میں خیالات تھے وہ بھاگ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے اور وہ واپس نہیں آ رہے تھے۔ تو اس ہمہ ہمی میں اور ہنگامے کی حالت میں ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انہوں نے نہیں پہچانی، اور دوسرے کہ ان کے دل میں تو بات بیٹھ چکی تھی کہ محمد تو شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ تو ہمیں پکار ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو ہمیں بلا ہی نہیں رہے ہیں، اس واسطے وہ بھاگے چلے گئے۔ لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہی اعلان کیا کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، زندہ ہیں، اور تمہیں بلا رہے ہیں، تو پھر سب کے سب واپس آ گئے. اسی کا ذکر ہے اس میں. اذ تسعدون، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، یعنی جنگلوں کی طرف، میدان چھوڑ کر دوسری طرف. ولا تلوون علی احد، اور تم کسی کی طرف رخ نہیں کر رہے تھے، توجہ نہیں کر رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تم کو بلا رہے تھے تمہارے پیچھے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. بس اللہ تبارک و تعالی نے تم کو غم دیا ایک غم کے سبب، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو جاوے، جو تمہارے پاس نہ رہے، اور تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تکلیف تم کو پہنچے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. پہلی بات تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، یہاں پر کئی باتیں ہوئی. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اوپر ہوئی، اولاً ہوئی. پھر ان کی وجہ سے، اس خلاف ورزی کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور تکلیف ہوئی اس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے غم اور تکلیف کی بنا پر پھر صحابہ کو تکلیف پہنچائی، یعنی ان میں شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. یہ مطلب ہے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچانے کی وجہ سے تم کو غم پہنچایا. یہ مطلب ہے اس کا. اور ایک سبب تو بالکل اسی میں بیان کر دیا گیا. یہ بھی سب خواہ نہیں تھا، بلکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ایک جملہ، جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ تمہیں ایک ٹریننگ ہو جاوے، تاکہ تمہیں ایک مشق ہو جاوے، تاکہ تمہارے اندر ایک حالت پیدا ہو جاوے. کیا کہ ملنے کے بعد جو تم سے چھن جاوے تم اس پر غم نہ کرو، اور جو تکلیف اور مصیبت تمہیں پہنچے تم اس کو سہارنے کے عادی ہو جاؤ اور تم اس پر رنج اور غم نہ کرو. اب ترجمہ کیجئے، دوبارہ بات بالکل صحیح سمجھ میں آ جائے گی. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو غم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دینے کی وجہ سے. اور اس لیے یہ سب ہوا تاکہ تم رنج نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے، جو فوت ہو جاوے، اور تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو اس پر جو تکلیف تم کو پہنچائے. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے. دوستو، اسی کو کہتے ہیں تربیت، اور اسی کو کہتے ہیں آزمائش. جو بھی حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں ان میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بالکل بھی ذرہ برابر بھی، بلکہ یہ ہماری تربیت ہے، ہمیں مضبوط کرنا ہے. بات ہو گئی. مجھے ایسے ہی یاد ہے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، بخاری شریف ختم ہوا کرتی تھی، بڑا جلسہ ہوتا تھا. اس جلسے میں انہوں نے فرمایا تھا، اور مجھے کچھ اس طرح یاد ہے کہ شاید وہ آپ کی وفات کا وہ آخری سال تھا یا اس سے ایک آدھ سال پہلے تھا. حضرت نے اسی بات پر کلام کرتے ہوئے یوں فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں اور مبتلا کرتا ہے تاکہ عیش و عشرت کی بنا پر، حکومت کی بنا پر جو اخلاقی بیماریاں ہمارے اندر آ گئی ہیں وہ نکل جائیں. عیش و عشرت کی بنا پر اور مسلسل حکومت کرنے کی بنا پر
جو اخلاقی بیماریاں خرابیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں وہ ہمارے اندر سے نکل جائیں، یہ اور عیش و عشرت کی بنا پر جو کمالات ہمارے اندر تھے وہ نکل گئے ہیں، وہ کمالات دوبارہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اور جب یہ ٹریننگ پوری ہو جاوے گی تو پھر دنیا میں غلبہ اور حکومت بھی تمہارے ہی لیے ہے۔ اب اس کو میں چھوٹی چھوٹی سی ایک بات بتاؤں۔ گاؤں میں اور کنبے میں ایک پردھان ہی بن جاوے، 500 آدمیوں کے اندر ہوا بھر جاوے، اور وہ تھمبے نہیں تھمتے، یہ ہے ظلم، زیادتی، لوٹ مار، چھین جھپٹ، یہ ان سب میں آ جاتی ہے۔ کبر اور تکبر، بڑے بول، وہ ان سب میں آ جاتے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر ان کے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہے۔ اب ایک دوسری بات سنو، عام طور سے کنبہ ہی لے لو آپ، کنبے میں جب تنگ دستی ہوتی ہے تو دل کے اندر بڑی رحم دلی ہوتی ہے، اور میرے بھائی کا کام ٹوٹ گیا، بھائی چلو میں دے دوں اسے 10 روپے، وہ بھی اپنا کام جوڑ لے گا، ہمدردی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کس کس جگہ جا کر یہ ہمدردی ظاہر ہوتی ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے، اچھا اس نے کار خرید لی، اچھا اس نے 2 منزلہ بنا لیا، اب پھر دل کے اندر حسد کی بیماریاں پیدا ہو گئی، حسد۔ اور پھر پہلے تو تھی دل کے اندر کہ وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اس کی کچھ مدد کر دوں، اب اپنے دل کے اندر یہ ہے کہ میرا موقع لگے تو اس کا یہ کاروبار ختم کروا دوں، اور موقع لگے تو میں اس کو وہاں پھنسوا دوں۔ یہ ہے وہ بیماریاں جو عیش و عشرت اور مال و دولت کی بنا پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی 2 مثال میں نے آپ کو اپنے ماحول کی دی ہے۔ پہلے ساری قوم اس پر متفق ہوتی ہے کہ ہماری حکومت ہو جائے، اور اس کی کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کون امیر المومنین بنے گا اور کون وزیر بنے گا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو کچھ میرا ہے لگ جائے، کوئی دقت کی بات نہیں۔ یہ تو وہ حالات ہوتے ہیں جو آدمیوں کو، قوموں کو کامیاب کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات پیدا ہوتی ہے، یہ کیوں بنا، میں کیوں نہیں بنا، ان کے خاندان سے کیوں بنا، ہمارے خاندان سے کیوں نہیں بنا۔ پھر یہ بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان کو ناکام کرنے کے واسطے سازشیں کی جاتی ہیں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو حکومت اور عیش و عشرت کی بنا پر آ جاتی ہیں۔ جی ہاں، بہرحال میں اپنی بات ترتیب وار سمجھا سکا ہوں یا نہ سمجھا سکا ہوں، لیکن مختلف بات ہی اس طرح پر ہو گئی کہ آپ پوری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور اسی کی طرف چلیے، اپنے اندر اچھی عادات، اچھی صفات پیدا کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کو مقصد بنائیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں بھی مل جائیں گی جس کی ہمیں تمنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔